कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। اے اللہ تیرے پاس ایک بار پھر خالی دامن لے کر آ گئے ہیں. بالکل لمبی بات نہیں کرنی. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت مولانا جمال الدین بغدادی صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب اور علامہ کمیل مہدوی صاحب. اور سوالات ہمارے پاس کچھ باہر سے ہیں اور کچھ وسیم بھائی کے پاس سوال ہیں جو ان کو ٹویٹر پہ لوگوں نے بھیجے ہیں. ٹویٹر آئی ڈی سے بتا دوں میں تاکہ اگر اور بھی لوگ بھیجنا چاہیں. ہاں بتا دو، ٹویٹر آئی ڈی بتا دو. وسیم بدامی WASEEMBADAMI، اس پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں. اپنے سوالات بھیجیں. جی پہلا سوال کیا ہے جی؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح قضا ممکن ہے؟ کی قضا ممکن ہے؟ تراویح کی قضا تراویح کی قضا نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل تراویح اگر جاتی ہے تو نوافل پڑھیں اور استغفار کثرت سے کریں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تراویح کی نماز ادا کی جائے، چونکہ رمضان کا جو نورانیت ہے وہ تو راتوں میں ہے. اور اگر کوئی شخص دن کو روزے سے رہے گا اور رات کو نماز تراویح کی پابندی کرے گا تو خیر و برکت کثیر اس کے دامن میں آئے گی. تو بہرحال قضا تراویح کی نہیں ہے. زبیر بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح فرمایا. قضا ہمیشہ فرض کی ہوتی ہے، واجب کی ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی. اس لیے تراویح اگر چھوٹ جائے اس کی قضا تو نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تراویح چھوڑنی نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ ستہ کی حدیث ہے بڑی مشہور، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو رات کے وقت تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو رمضان کی راتیں عبادت کے اندر گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. انتہائی کمائی کا موقع ہے، نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے، اس لیے اس قیام اللیل اور راتوں کے جاگنے اور اللہ سے مانگنے کی اس عبادت کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے. ترک نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات اس میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بھی ایک تصور یوں موجود ہے کہ رمضان المبارک کی خاص سنت یا نفل نمازیں اس انداز سے نہیں ہے جیسے رضا اہل سنت میں، جبکہ تصور صحیح نہیں ہے. ارے ماشاءاللہ. جی فقط یہ ہے کہ اس میں جماعت کی شکل وہ نہیں ہے، ورنہ پہلے عشرے میں 20 رکعت سنت نماز، دوسرے عشرے میں 20 رکعت سنت نماز ہر رات، اور تیسرے عشرے میں 30 رکعت سنت نماز. تو یہ 20 رکعت پہلے عشرے میں ہو گئی 200 رکعت، دوسرے عشرے میں پھر 200 رکعت، تیسرے عشرے میں 300 رکعت، اور شب 19، شب 21، شب 23 رمضان المبارک 100 رکعت. تو یہ کل ملا کر رمضان المبارک کی 1000 رکعت نماز فقہ جعفریہ میں بھی سنت اور نفل نماز کی صورت میں موجود ہے. فقط یہ کہ فرادہ کی اعتبار سے ہے، جماعت کے اعتبار سے نہیں ہے. سبحان اللہ. ویسے یہ آپ نے صحیح کا، یہ ہمارا ایک رجحان ہے کہ ہمارے اہل تشریح حضرات جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھتے، لیکن الحمدللہ اس انداز سے ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے. بھائی جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا یہ تو سیزن نیکی کا ہے بھائی، اس میں تو جتنا پڑھا جائے. جی دوسرا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ماں باپ کا حکم ماننا لازم ہے. اگر والدہ بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے جبکہ بیوی میں کوئی خرابی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں ماں کا حکم ماننا چاہیے؟ اچھا میں اس کا جواب پہلے کمیل بھائی آپ سے لینا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انہوں نے جو بات کی ہے ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہے، اس سے اگر شرعی طور پر ٹیکنیکلی جملہ درست کر لیں تو وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اذیت دینا حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماں باپ کو اذیت دینا حرام ہے، اور اس میں بھی اس بات کی قید اور شرط ہے کہ وہ کوئی خلاف اسلام اور خلاف شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے رہے ہوں، جس کے کثیر واقعات تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے یا اس کا حکم دے رہا ہے تو احترام تو پھر بھی رہے گا، احترام میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن پھر وہ حکم ماننا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں رہے گا بلکہ یہ کہ عین شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. تو اگر کوئی زوجہ جو با ایمان زوجہ ہے، صالح زوجہ ہے، اور دیکھیں قرآن کریم میں تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان تمہارے لیے جوڑوں کو خلق کیا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے. تو دو ایک دوسرے کو نہ جاننے والے ان کے درمیان محبت و الفت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے، اور اسی لیے وہ شادی کامیاب ہے جو اللہ کے اصولوں کے مطابق ہو، اس لیے کہ اس میں اللہ کی جانب سے محبت اور رحمت ہوگی.
آج کل جو محبتیں ہیں وہ فیس بک سے شروع ہو کر ٹویٹر پہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر کہتے ہیں لوگ برکت نہیں ہوتی، اس میں لوگ کہتے ہیں اچھا اگر فرض کیجئے کہ اس اعتبار سے شرعی قانون کے اعتبار سے وہ صحیح شادی ہے، زوجہ بھی صحیح ہے، کمی بیشی تو ہر ایک میں ہوتی ہے، اور وہ ان کی والدہ جو اصرار کر رہی ہیں کہ نہیں جناب آپ انہیں طلاق دیجئے، تو ایسی صورت میں کم از کم میں فقہ جعفریہ کے اعتبار سے تو کہہ سکتا ہوں کہ والدہ کو حکم ماننا واجب نہیں ہے، اور ایسی صورت کیونکہ ایک حکم کو ماننے سے دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو، تو ایسی صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا۔ جمال الدین صاحب جی میں یہی عرض کروں گا کہ ماں باپ کی جو خلاف شرع اطاعت نہیں جائز، اور شریعت کے مطابق شریعت کی حدود و قیودات میں رہتے ہوئے ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، لازمی ہے۔ اگر جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر بیوی کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ اس کو اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، تو اس کے لیے حکمتیں اختیار کرنی چاہیے، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے اور حکمتوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور مسئلے کو سلجھانا چاہیے۔ بجائے اس کے مفتی زبیر صاحب آپ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کچھ صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں صحابی نے کہا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تو انہوں نے وہ دے دی۔ جی ہاں ان واقعات کو بھی سامنے رکھ کر کے جو چھن کر حقیقی شرعی مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو بیوی میں کوئی دینی اور شرعی خرابی ہو تو ایسی صورت میں ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہوگا اور پھر طلاق دینا لازم ہوگا۔ مثلا فرض کریں کہ آپ نے تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود سالہ سال کی سہولتیں فراہم کر دینے کے باوجود بھی نماز پر آپ اس کو قائل نہیں کر سکے، وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، یا اللہ بچائے کہ وہ اپنی اولاد کو بے دینی کی طرف مجبور کرتی ہے، اس طرح کی اگر کوئی کنڈیشن ہے اور آپ کی نسلوں سے خدا کے باغی پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کی نسلوں سے دین کے سرکش پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں والدین کا حکم ماننا واجب ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، صلاح کی امید موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ صحیح فرمایا کہ والدین کا حکم ماننا لازم نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ چیک اینڈ بیلنس، توازن، اعتدال کا نام اسلام اور دستور حیات دین ہے۔ آپ بیوی کی حق تلفی کر کے ماں کے حق کو پورا کریں، شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے۔ لیکن ایک جملہ میں یہاں عرض کروں گا قبلہ مفتی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام کی بات، تو رحمت عالم شارع علیہ السلام خود وہاں پر موجود ہے اور حضور کی بارگاہ میں وہ بات لائی گئی اور حضور اس سچویشن کو سمجھ کر فرما رہے ہیں طلاق دے دو۔ یقیناً رحمت عالم جانے جانا نے بیوی کے اندر کوئی نقائص کو مشاہدہ فرمایا ہوگا تو پھر اس پہ حکم دیا، اور آج ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں تو شوہر سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، تو وہ تو شارع ہیں، ان کا حکم آ گیا تو جانے بھی کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک بے شک۔ وسیم کوئی تمہیں بھی کچھ لوگوں نے کچھ بھیجا؟ سر وہ ایک سوال میں سوچ رہا تھا پوچھوں یا نہ پوچھوں، جب نہیں سوال ہوا ہے پوچھو، ان کی موجودگی میں پوچھ سکتے ہیں، پھر میری ان کی موجودگی میں میں اور تم بری ذمہ ہیں۔ سوال وہ بڑا سمپل سا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا پسند کی شادی کرنا کوئی جرم ہے؟ یہ تو ہے ذرا الفاظ ذرا سخت ہے، میں اس طرح پوچھ دیتا ہوں کہ سمجھ نہیں آئی کیا کہا پسند کی شادی کی اسلام میں حیثیت، انہوں نے ذرا غصے میں کمیل بھائی جرم ہے یہ بھی میں پہلے آپ سے اچھا، یعنی اس میں یعنی کورٹ میرج کا سہارا لینا، اس میں پسند کی شادی، یہ سارے مشکل سوال آپ میری طرف ہی بھیجے جا رہے ہیں۔ معصومانہ سوال ہے، معصومانہ سوال ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو مودت یعنی محبت کا لفظ تو خود قرآن نے استعمال کیا، یعنی شادی کی جو بنیاد ہے وہی محبت ہے سب سے پہلی، لیکن کون سی محبت اور کیسی محبت اور اس کا کیا اخلاقی اور شرعی اس کی حدود اور قیود ہیں۔ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی وہ اگر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اچھا اس سے پہلے اگر یعنی ان کا کوئی غیر شرعی نعوذ باللہ من ذالک تعلق رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کی صورت موبائل کی صورت میں، ظاہر ہے وہ ساری چیزیں قطعاً حرام ہوں گی جب تک کہ وہ نامحرم ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ تمام تر جو تعلقات ہیں وہ تو جائز نہیں ہوں گے نا۔ لیکن یہ سب سے بہتر ہے کہ والدین وہ اپنے بچوں کی پسند کا خیال کرتے ہوئے، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کف ہیں، یہ سب سے شاید مناسب لفظ ہے کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کف ہیں، یعنی مناسب ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بننے کی امید ہے، تو انہیں بھی پھر قدم آگے بڑھانا چاہیے اور بچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن بچوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ وہ ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، خاص طور پر جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ ایک وہ لڑکا جو 2-3 مہینے سے اسے جان رہا ہے وہ شاید اس کے باپ کے مقابلے میں کہ جو لڑکی کا باپ ہے
جو 20 سال 25 سال جس نے اسے پالا ہے، کیا یہ 2-3 مہینے سے تعلق رکھنے والا لڑکا اس کے بارے میں زیادہ اچھا سوچ لے گا، یا اس کے بارے میں اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کی طرف؟ میں آپ کو یہاں بھی کاٹ نہیں رہا، مجھے بار بار ایک ہی سوال میرے سے دوبارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ اس کو بیچ میں ڈالیں. سر کورٹ میرج کا سہارا اس موقع پر لیا جائے، یہ ایگری کریں گے آپ اس سے؟ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جلدی سے ساتھ عرض کر دوں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر جیسے یہ فرمایا. اچھا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ پسند کی شادی شریعت میں منع نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں ماں اور باپ کا اگر ساتھ ہو تو وہ انتہا درجے کی تحسین اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ میرج سے ذرا اوائڈ کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو اعتماد میں لے کر تو اپنی پسند کی شادی ضرور کرنی چاہیے. یہ تو شریعت میں ممنوع بھی نہیں ہے، صحابہ کرام خود اپنے شادی کے پیغامات بھیجا کرتے تھے. جی موسیٰ دیکھیں بات یہ ہے کہ نامحرم سے محبت کا یہاں سے اس سے لیجئے کہ یہ 3 مہینے سے اس لڑکے کو جانتی ہے، آج اس لڑکے کا مقام کیا باپ سے اونچا ہو گیا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں کبھی بھی والدین سے اس تعلق جدید والے کا تعلق بڑھ نہیں سکتا. ماں باپ نے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. اصل بات یہ کہ شریعت میں نامحرم کا تصور، نامحرم سے محبت کا تصور بالکل جائز نہیں ہے. آپ بتائیے، بالکل ناجائز. میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، اگر انٹرنیٹ پہ میری اس میں تفریق ہے محبت میں اور پسند میں شادی کرنا چاہتا ہوں. فَلَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَى، ایک نظر دیکھنا، معلومات حاصل کرنا، تحقیق اور جستجو کرنا، یہ تو عین اسلام ہے. یہ تو عین اسلام ہے، اس کی کبھی بھی ممانعت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے یہ بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر اس کی اجازت دی ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ شرم و حیا کی تمام حدود کو پھلانگ لیں، اور آپ نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہے، آئس کریم کھانے کے لیے جا رہے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، سی وی او پر جایا جا رہا ہے، ساتھ ٹریولنگ ہو رہی ہے، سفر کیا جا رہا ہے، ریسٹورنٹوں کے اندر جایا جا رہا ہے. یہ جو شرم و حیا کی حدود کو کراس کیا جا رہا ہے، آپ کا رشتہ اجنبی کا ہے، اسٹرینجر مین ہے، آپ ایک اجنبی ہیں. ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت آپ کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا. جب نکاح نہیں ہوا تو اس طرح کے تعلقات قائم کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، اگینسٹ شریعت ہے. آپ مجھے بتائیے، آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں، چھن کر مفہوم کیا سامنے آ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں کے اندر ان کو قرار پکڑنا چاہیے. بات کریں اجنبی کے ساتھ تو آ رہا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، لہک لہک کر کے بات نہ کرو، طرز و ترنم سے بات نہ کرو. کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تاکہ لالچ پیدا نہ ہو. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، نظروں کو پست رکھیں، نظروں کو جھکا لیا کریں. یہ ساری کی ساری قرآنی تعلیمات ہیں جو شرم و حیا پر دلالت کرتی ہیں. کورٹ میرج کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مشرق کی روایات بھی یہی ہیں، اسلام کی روایات اعلیٰ بھی یہی ہیں کہ یہ نکاح مسجد کا، مولوی صاحب کا، خاندان کے بزرگوں کا، والدین کا فریضہ ہے، وکیلوں، کچہریوں، منڈیوں، عدالتوں اور ججوں کا کام نہیں ہے. لہذا اس کو مسجد اور خاندان اور بزرگوں کے ذریعے کرنا چاہیے. یہی شریف زادیوں کا طریقہ کار رہا ہے. اور ماں باپ کو کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ماں باپ بہتر کردار ادا کریں تو میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ، اصل میں ہم وقت سے بہت اوپر چلے گئے ہیں، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کمیل بھائی، میں جانتا ہوں آپ بھی اس پہ بات ابھی کرنا چاہتے ہیں. کورٹ میرج کے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ وضاحت ہو جائے. نہیں سنیے، اگر کورٹ میں کر لیا نا اور وہ صیغے جاری نہیں ہوئے، چاہے آن پیپر ہو گیا ہے، تو وہ نکاح قرار ہی نہیں پائے گا فقہ جعفریہ کے مطابق، یعنی وہ متحقق ہی نہیں ہوگا. جی میں اصل میں یہ اتنے مزے کا ٹاپک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر ایک آزادی کا عنصر بہت نظر آ رہا ہے، اور اس قسم کے سوالات بہت سارے آ رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ جو بھی ہمارا ٹاپک ہے، یہ کل بھی انشاءاللہ یہ تینوں حضرات یہاں ہوں گے، ہم اس کو آگے لیں گے. اور مجھے ابھی وسیم نے اشارہ کر کے بتایا کہ 8-10 اس قسم کے پاس اور زیادہ، اور وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس جس لینگویج میں آئے ہیں وہ لینگویج بھی اتنی سخت ہے. دیکھیے ہم حقائق سے منہ نہیں موڑ سکتے، حقائق سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. یہ اسی معاشرے کے بچے بچیاں ہیں، یہ ان کے ذہنوں کے سوال ہیں. کل اسی ٹاپک کو ہم دوبارہ وضاحت میں ڈسکس کریں گے. گھبرائیے گا نہیں، ہم پیچھے نہیں ہوں گے. آپ کے سوالات کے جواب حتی الامکان دینے کی کوشش کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے
कैसे तुझसे करूं सामना, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब शान इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं। इफ्तार और सहर दोनों में हम क्विज कंपटीशन का इनेकाद करते हैं। सहर में पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से स्टूडेंट्स होते हैं। इफ्तार में आप लोगों में से 3 लोग यहाँ पर आकर हमारे क्विज कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं एक तहरीरी मुकाबले के नतीजे में। आज की हमारी ये तीनों टीम्स या तीनों मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। टीम ए में है शहनाज साहिबा, ठीक, शहनाज साहिबा हैं, नजमा आसिफ साहिबा हैं और फातिमा मुरसलीन साहिबा। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। सबसे पहले तो जो भी आज रनर अप होगा उसके लिए है क्यू मोबाइल, जजा राइस, हिमानी हर्बल, करशी जामे शीरी, मीज़ान चाय और सूफी ऑयल की जानिब से बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स। और जो भी आज के शान इल्म का विनर होगा वो अपने साथ, यानी कि इन तीनों में से कोई एक अपने साथ लेकर जाएगा यूनिक की एक बाइक भी। राइट, पहला राउंड बजर राउंड, बजर चेक कर लीजिए, सबके बज रहे हैं बिल्कुल ठीक तरीके से। माइक से अपने ऑन रखिएगा। पहले राउंड में जब आप बजर बजा देंगे तो आपको सबसे पहले जवाब देने का राइट मिल जाएगा, लेकिन बजर बजाने के बाद आपने 1 लम्हे को रुक जाना है। हम बताएंगे किसने सबसे पहले बजर बजाया है, फिर वो जवाब देगा या जवाब देगी, या तीनों खवातीन हैं। तो सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10 नंबर्स। सही जवाब पर बहुत सारी तालियां ऐसे, और गलत जवाब पर इसका सामना करना पड़ेगा। ये महमूद हसन अशरफी साहब की तरफ कैमरा हो सकता है एक सेकंड के लिए। अशरफी साहब की भरपूर फरमाइश पर गलत जवाब पर आपने ओ के साथ क्या करना है, इस तरह करके, जरा एक दफा करके दिखा दें इनकी फरमाइश। अब ठीक है अशरफी साहब, ठीक है। तो आज हमने इस तरीके से जरा, अच्छा भाई, पहला राउंड बजर जब आपने बजा दिया मैं खामोश हो जाऊंगा उसके बाद। तो हो सकता है सवाल मिसलीडिंग हो, तो आपने इसको नोट करना है कि आप सबसे पहले भी बजर बजा दें, लेकिन उस वक्त भी बजाएं कि जब मेरा सवाल क्लियर हो चुका हो। ये ना सवाल कुछ और हो और आप बजर बजा के अपने 10 नंबर्स गंवा बैठे। शान इल्म का बाकायदा आगाज कर रहे हैं आप लोगों की भरपूर तालियों से। सबसे पहला सवाल, यूरोप में हमने कल ये पूछा था कि ब्लैक डायमंड कहते हैं कोयले को, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, ताउन के नतीजे में जो बहुत जो एक वबा आई थी उसके नतीजे में लोग मारे गए, उसको कहते हैं ब्लैक डेथ। यूरोप में ब्लैक डेथ यानी कि ताउन की बीमारी ने एक तबाही फैला दी थी, बहुत बड़े लेवल पे तबाही फैला दी थी। आप मुझे एग्जैक्ट डेट्स ना बताइए, सिर्फ ये बता दीजिए कि किस सदी में यह वाकया हुआ था। साल भी ना बताएं, कुछ ना बताएं, लेकिन अगर सिर्फ बता सके कि किस सदी में यूरोप में ताउन की बीमारी फैलने से एक तबाही मच गई थी। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, 14वीं सदी में, 16वीं सदी में या 18वीं सदी में। जी एक सेकेंड, सबसे लेफ्ट यानी कि फातिमा साहिबा ने 18वीं सदी नहीं, ये हुआ था 1347 से 1351 तक, यानी कि ये 14वीं सदी का वाकया है। आपके 10 नंबर्स, तकरीबन 10 लाख लोगों की जिंदगी आ गई, तकरीबन 10 लाख लोगों की जिंदगी आ गई, उससे भी बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा। चले हम नंबर्स में नहीं जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो ताउन की वबा फैली थी यूरोप में, इसके नतीजे में यूरोप की आबादी का एक बड़ा परसेंटेज मर गया था। उनकी आबादी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज मर गया था, इतने बड़े लेवल पे बीमारी फैली थी। उनकी आबादी का तकरीबन कितना परसेंटेज इस बीमारी के नतीजे में मर गया था, ये कोई बता सकता है? जी 78%। 2/3 आबादी कम हो गई थी, तो तकरीबन सही मान लिया जाए। ताउन के नतीजे में यूरोप की 2/3 आबादी, यानी कि तकरीबन, इनका जवाब हम सही मान लेते हैं, वो मर गई थी। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर्स का इजाफा हो गया जी। लेकिन सिर्फ ये पूछ लो, ये 78 का फिगर बनाया कैसे? अभी अभी बनाया, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ना उसके हिसाब से, और 14वीं सदी के बारे में मैंने भी ताउन के बारे में पढ़ा था। अच्छा। तो उससे अंदाजा हुआ। शाबाश, वेरी वेल डन। कोई ये बता सकता है ये ताउन की बीमारी फैली क्यों थी, वैसे क्या हुआ था? ये सवाल है, बजर बजा के जवाब दे सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है इसकी। जी ये बेसिकली चूहों से फैलने वाली बीमारी है, और चूहों की वजह से ये बीमारी फैली थी। और जब ये जंग अजीम चल रही थी तो उससे जो है वहाँ पर कुछ
جب یہ سامان جو ٹرانسفر ہوتا تھا تو یورپ میں بھی کچھ اس طرح کا سامان آیا تھا جس میں چوہے آئے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کی ایکچوئل وجہ یہ ہے کہ یورپ سے بلیوں کو بھگا دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے چوہے آزاد ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ بیماری پھیل گئی تھی. اس اعتبار سے تو یہ جواب ٹھیک ہے. وسیم بھائی ٹھیک ہے، کسی یہ آٹے میں پھیلی تھی، یہ آٹے کے گوداموں میں گھس گئے تھے. صحیح مان لیا جائے جواب؟ ہاں مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کہتے ہیں دیکھیں بلیاں غائب ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک نئی بیماری نے جنم لے لیا جس کے نتیجے میں اتنے % لوگ مر گئے. تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، اقبال کا شعر، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. سریہ کسے کہتے ہیں؟ جی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، کسی صحابی کو کمانڈر بنا کے بھیجا. بالکل ٹھیک. قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم، یہ خطاب انہیں کس نے دیا تھا؟ جی اخبار، ایک اخبار علمان اخبار کے نام چاہیے ہمیں. قائد اعظم کا خطاب کس نے دیا تھا؟ ٹائم کم ہے، بزر اب بجا چکی ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن 5. مظہر الدین صاحب نے. نہیں. کون تھے وسیم؟ قاضی محمد اکبر نے دیا تھا. یہ آپ کا جواب ہو گیا. پوری دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ کہاں پر ہے؟ 1 منٹ. کس نے بجایا؟ رائٹ والی ہے. آئی تھنک سینٹر نا. میں نے بجایا سر، میں نے بجایا. سینٹر گئے. میں نے بجایا سر، میں نے بجایا. اچھا آپ کو بولنے کا رائٹ نہیں ہے، ورنہ تو یہاں غدر مچ جائے گا. نہیں، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ ورنہ اور سب کی رائے ہے کہ سینٹر. میرا بھی ویسے یہ خیال ہے سینٹر. جی جہاں شندور کا جو ہے میلہ ہوتا ہے. پوری دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ پاکستان میں ہے. پاکستان میں کہاں ہے؟ شندور میں واقع ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. ویل ڈن. کوئی نہیں، ابھی بڑے موقع ملیں گے، گھبرانا نہیں ہے. کیا کوئی مجھے بتا سکتے ہیں شندور کا یہ مقام جو کہ پاکستان میں ہے، دنیا کا بلند ترین پولو کا گراؤنڈ ہے، یہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر ہے؟ یہ بتا سکتا ہے کوئی؟ دھیان سے بجانا. پرویز مشرف صاحب بہت جاتے تھے وہاں پہ، بڑا شوق سے وہاں پولو شولو کھیلتے تھے. کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر ہے؟ میں آپشنز دے رہا ہوں. 4000، 12000، 24000. کس نے بجایا؟ 12000. کتنے ہزار؟ 12000. کم آ رہا ہے. ہاں. اور تکا لگ گیا ہے. بالکل ٹھیک. انٹیلیجنٹ خاتون ہے، ان کو پتہ ہے 24000 ہوتا تو وہ تو کوئی پہاڑ کی چوٹی ہوتی. نکل جاتے. جوڈو یا جوڈو کراٹے، اس کی ابتدا کس ملک سے ہوئی تھی؟ جاپان. آپ نے جواب نہیں دینا ہے. ایسے آپ نے پہلے بزر بجایا تھا لیکن اب سے آپ نے بزر بجا کے جواب نہیں دینا ہے. جوڈو کراٹے کی ابتدا جاپان سے ہوئی تھی. بالکل ٹھیک. ناک آؤٹ، یہ جو ٹرم ہے ناک آؤٹ، ویسے تو ہم استعمال کر لیتے ہیں جناب کرکٹ میں، یہ ورلڈ کپ کا ناک آؤٹ راؤنڈ آ گیا وہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی ناک آؤٹ. ایکچوئل 1 منٹ. کس سے بجایا تھا؟ بیچ والی نے. سینٹر. جی سوال کیا تھا میرا؟ یہ ناک آؤٹ عمومی طور پر یہ ٹرم کس گیم میں یوز کی جاتی ہے؟ آئی تھنک آپ کا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے کہ ناک آؤٹ کی ٹرم باکسنگ میں استعمال. سوال کا اندازہ بھی ٹھیک ہے اور جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل محمد علی کے بارے میں بہت زیادہ ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے. اچھا میں کچھ اور سمجھا. میں یہ سمجھا کیونکہ آج کل میں میاں کو باکسنگ میں ناک آؤٹ کرتی. گھریلو ناک آؤٹ ہے نا سر. اچھا. اچھا اب یہ ناک آؤٹ کی بات ہوئی گئی تو لگے ہاتھوں مجھے بھی بتا سکتا ہے کوئی کہ باکسنگ مقابلے کے دوران رنگ میں کتنے سیکنڈ گرے رہنے کے بعد ناک آؤٹ قرار دے دیا جاتا ہے اگلے بندے کو؟ کتنے سیکنڈ؟ جی تقریباً 15 سیکنڈ. پتہ ہونا چاہیے تھا. اس پہ تو رعایت نہیں. یہ رعایت 10 سیکنڈ. 10 سیکنڈ. 10 سیکنڈ. یہ آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال. تاج محل کس سے تعمیر کروایا تھا؟ جی شاہجہاں. مغل بادشاہ شاہ جہاں نے. بالکل ٹھیک. پہلے راؤنڈ کا اختتام صورتحال دلچسپ. ٹیم اے کے یعنی کہ فاطمہ صاحبہ کے ابھی تک کوئی نمبرز نہیں ہیں، نمبرز ہیں لیکن وہ نیگیٹو میں ہے. -10 یونیک کی بائک کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں. ٹیم بی نجمہ صاحبہ کے ہیں 40 نمبرز. ٹیم سی شہناز صاحبہ کے ہیں
30 نمبر سے بہت کلوز کانٹیسٹ ہے. تینوں کے لیے بہت ساری تالیاں ہو جائیں ایک بار پھر سے. ابھی بھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ہاں اب آپ بزرز بھول جائیے, اب آپ نیگیٹو مارکنگ بھول جائیے. اب جس سے سوال ہے صرف اسی نے جواب دینا ہے. صحیح جواب 10 نمبرز, غلط جواب کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. تصویری مقابلہ ہے, آپ نے بتانا ہے یہ صاحب یا صاحبہ کون ہے, ہمارا کون سی آڈینس. آپ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ نہیں. تو اگر جواب انہوں نے نہیں دیا ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے فرام 5 سیکنڈز. پہلی تصویر شہناز صاحب آپ کے لیے ہے. جی دکھائیے کون ہے. ارے واہ واہ واہ, ہے نا, وقت کم ہے ہمارے پاس, اس لیے کاؤنٹ ڈاؤن از 5 2 پاس 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 کا آپشن نہیں ہے, غلط ہو گیا, یعنی ہم جواب نہیں دیا. یہ بڑے مشہور و معروف شاعر اور ان کی بڑی مزاحیہ انداز کی بھی بہت شعر مشہور ہیں. بتائیں کون ہے ویسے. ضمیر جعفری. جی ضمیر جعفری. نہیں. کون ہے؟ انور مسعود صاحب نام ہے. انور بڑے مشہور شاعر ہیں, کیا زبردست ان کا شعر ہے. انہوں نے بڑے مزاحیہ اشعار لکھے, لیکن کہتے ہیں بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے. بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے, کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے. اوف اوف اوف, کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے. آپ کے لیے نجمہ صاحبہ بتائیے یہ کون ہے. محمد خان جنیجو, ہمارے ملک کے وزیر اعظم. زبردست. ایسے وزیر اعظم کے ایک بیرون ملک دورے پر گئے تھے, واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا ہے, وہیں سے عام گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر بھیج دیا گیا. یہ ہوا تھا. دکھائیے جی اگلی تصویر اور آخری تصویر. سوری نہیں, ابھی تو آپ کے لیے آپ کی پہلی تصویر. جی کون ہے؟ وقت کم ہے, یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ کون ہے. 5 شاعر ہیں, ہنٹ بھی دے دی تھی میں نے, حالانکہ دینا الاؤ نہیں ہے. حبیب جالب صاحب ہیں یہ, حبیب جالب صاحب. چلیں آپ کی آخری تصویر دکھائیے جی. غلام مصطفیٰ جتوئی. غلام مصطفیٰ جتوئی پاکستان کے سابق نگراں وزیر اعظم. اگلی تصویر دکھائیے نجمہ صاحبہ کو. اچھا مقابلہ چل رہا ہے بہت. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, قمیص تیری کالی تے سونا پھلا والی. وہ بھی تو ہے, وہ توتا پنڈی تو پشور چلا جاندہ ہے. کیا ہے وہ توتا پنڈی تو پشور چلا جاندہ تے عیسیٰ خیل دور تا نہیں. یہ بھی لکھا ہے انہوں نے, یہ بھی کہا ہے. چلیں جی آخری تصویر دکھائیں. ارے یار اب یہ اگر نہیں بتایا تو پھر تو میں چھلانگ لگا دوں گا اس پانی میں. میں ان کو جانتی ہوں, نام نہیں. میں ان کو جانتی ہوں. آخری دفعہ کب ان سے ملاقات ہوئی؟ پولیٹیشین ہے اور میوزیشین بھی ہے. بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہمت والے ہیں. نہیں, آڈینس کی طرف دیکھنا الاؤ نہیں ہے, آڈینس کی طرف دیکھنا الاؤ نہیں ہے. کون ہے یہ؟ چودھری شجاعت. آپ کا جواب آپ نہیں دے سکی. 2 راؤنڈز کا اختتام آپ کے ہیں -10. آپ دونوں کے نمبرز ابھی میں نہیں بتا رہا, بس آپ دونوں 19-20 میں ہیں. اب آخری راؤنڈ میں لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی جیتے گا. Who knows, شاید آپ بھی جیت جائیں, کچھ نہیں پتا. 40 سیکنڈ ہے آپ تینوں کے پاس. آپ سے آغاز کر رہا ہوں. صحیح جواب پہ 10 نمبرز کا اضافہ ہو جائے گا, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تکا لگا دیجیے گا اگر نہ آتا ہو, یا کہہ دیجیے گا پاس, تاکہ میں اگلے سوال کی جانب بڑھ جاؤں. جب تک آپ پاس نہیں کہیں گے میں اگلے سوال تک نہیں بڑھوں گا. اگلے 120 سیکنڈ میں تقریباً فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ تینوں میں سے کون یونیک کی بائک یہاں سے لے کر جا رہا ہے. اور فاطمہ صاحبہ آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. حضرت بابا بلے شاہ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ پاس. قصور سے ہے. اعلان نبوت کے وقت حضور اکرم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 23 برس. غلط, 40 سال. علامہ اقبال کس سال پیدا ہوئے؟ پاس. 1877. 14 اگست 1947 سے 27 دسمبر 1947 تک پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی. آڈینس سے سن کے بتایا, غلط بتایا. لیاقت علی خان تھے. کھجوروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ اب آپ نے نہیں بتانا پلیز. پاس. جی پاس.
सऊदी अरब को कहा जाता है कोई नहीं गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में। आप दोनों में है मुकाबला, ठीक है जी। किससे पूछूं पहले? जिससे आपका दिल चाहे। आपसे पूछूं पहले। अगले 40 सेकंड हैं आपके और आपका 40 सेकंड का बाकायदा वक्त शुरू होता है। कौन से नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। क़याम पाकिस्तान के बाद सिंध के पहले गवर्नर कौन थे? सर मोहम्मद शफी या सर गुलाम हुसैन? सर मोहम्मद शफी। गलत, सर गुलाम हुसैन। सिंध के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर का नाम प्लीज यार, प्लीज। सिंध के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर का नाम? इशरतुल इबाद। बिल्कुल ठीक। शाहजहानी मस्जिद ठट्टा किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? औरंगजेब ने या शाहजहां ने? शाहजहां ने। बिल्कुल ठीक। सूरह यासीन, मुकम्मल सूरह यासीन किस सूरे में है, किस पारे में है? मुकम्मल सूरह यासीन 23वें पारे में। नहीं, 22वें और 23वें। कायद आज़म का दोनों में किस साल हुआ? सर जवाब दुरुस्त ही हुआ ना, 22वें और 23वें दोनों। आपने जाया कर दिया, मुझे अफसोस है क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। आपने अगर जज बन जाना है तो हम लोग सब घर चले जाएं। मुकम्मल सूरह यासीन 22वें और 23वें पारे में है। इसीलिए सवाल ये नहीं था कि सूरह यासीन किस में है, मुकम्मल सूरह यासीन 22वें और 23वें में। ठीक है। आपने आर्ग्यूमेंट करके अपने 10 सेकंड जाया कर दिए, वरना मैं आपसे 3 सवाल इतने में और पूछ लेता। अगर आप तीनों के सही जवाब देती आप मुझसे बहुत आगे निकल जाती। सर सॉरी, सॉरी सर मुझे नहीं पता था। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे सर, प्लीज। लेकिन मेरे लिए रूल्स है ना। मैं सर कर ले प्लीज। आखिरी 40 सेकंड है आपके और आपका। नहीं, मुझे कोई वो नहीं है। आपका 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान की कौन सी इलाकाई जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है? पंजाबी। बिल्कुल ठीक। बैतुल्लाह की तामीर सबसे पहले किस नबी ने की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। और यूं दूसरे ही सवाल पर आपने ये मुकाबला। रनर्स अप के लिए है क्यू मोबाइल, जजा राइस, हिमानी हर्बल, करशी जामेशीरी, मीजान चाय और सूफी ऑयल के तोहफे। और नजमा साहिबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप शुरू से ही बड़े फ्रंट फुट पे आके खेली हैं, बहुत जबरदस्त खेली हैं। नजमा साहिबा के साथ जाएगी यूनिक की ये बाइक। बहुत सारी तालियों में तीनों को रुखसत कीजिए। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा